ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشفاق صاحب امام و خطیب پاکستان اسلامک سینٹر و حاضرین محترم، آج کی یہ محفل مبارکہ ماہانہ محفل 11ویں شریف ہے جو ہر مہینے یہاں پہ انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ محفل 11ویں شریف حقیقت میں تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جاتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکامات اور ارشادات سنا کر اس پر عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اس جذبے کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے محفل 11ویں شریف کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو جمع فرماتے اور واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں لنگر بھی کھلایا جاتا، لنگر غوثیہ۔ تو اسی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ کے معتقدین اس وقت سے اسی طریقے پہ کاربند ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، اللہ رسول کے احکام سنائے جاتے ہیں اور اس پر عمل کے جذبے کو ابھارا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے آج میں کچھ اور عرض کرنے کا ایک موڈ تھا، ایک ذہن بنایا ہوا تھا، تو اس کے متعلق جو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کروں گا اور اسی کے ضمن میں 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ میں نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو پڑھا تو بہت ایک عجیب جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ اس حدیث پاک کو عام کرنا چاہیے، سب تک پھیلانا چاہیے۔ گزشتہ دنوں بھی ایک محفل کے اندر موقع ملا تو میں نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے 2 مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور الفاظ تقریباً قریب مفہوم ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنا تو عرض کیا، حضور ہر آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ کچھ رقم ہو کہ وہ دوسروں کو بھی دے سکے، غریبوں کو دے سکے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اپنی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، تو وہ کیا کرے؟ عرض کیا، حضور اگر کوئی یہ نہ کر سکے، صدقہ نہ کر سکے، حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی اگر اس کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے تو کوئی محنت مزدوری کرے، محنت مزدوری کر کے جو اس کو ملے وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ محنت مزدوری کر کے وہ اس میں سے کچھ بچا کے صدقہ و خیرات کرے، تو وہ ویسے ہی کسی کی مدد کر دے. کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو یعنی کسی کی مدد کر دے. مثلا جس طرح پرانے زمانے میں سواری پہ سوار ہونے کے لیے کسی کی مدد ضرورت پڑ جاتی تھی، چلو کسی کی مدد کر دی. آج کے دور میں کسی کو کوئی بوڑھا ہے، کوئی نابینا ہے، سڑک پار کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، تو کسی ضرورت مند کی وہ مدد کر دے. اب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، تو سوالوں پہ سوال ہو رہا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَعْمَلُ بِالْخَيْرِ. اب یہ معنی تقریباً قریب ہے. کسی حاجت مند کی مدد کرنا وہ ایک خاص ہے. اب اس سے عام ہو گیا کہ کوئی نیکی کا کام کر دے، کوئی اچھا کام کرے. تو حضور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، تو حضور نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ. اگر نیکی نہیں کر سکتا سو برائی سے رک جائے. نیکی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. صدقہ کرنے کے لیے جیب سے نکالنا پڑتا ہے، کسی کی مدد کے لیے کچھ انسان کو پھر بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی نیکی کا کام ہو اس میں تھوڑا بہت تو انسان کو کرنا پڑتا ہے. برائی سے رکنے کے لیے انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، اپنے سوچ کو تھوڑا سا درست کرنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ. جو اور کچھ نہیں کر سکتا وہ برائی سے رک جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، کسی کا نقصان نہ کرے. فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. برائی سے رک جانا ہی اس کے لیے صدقہ ہوگا کہ کسی کا نقصان نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے. اور دیکھیے مسلمان جو ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اصل مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، نہ اس کی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے. تو کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اچھی نیت جب ہوگی تو حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. اور ہم تو دیکھیں، ہم تو بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، اور بزرگان دین کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بزرگ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے. بچھو جس کو ڈچ میں کہتے ہیں اسکورپین، ڈنگ مارتا ہے ہر کسی کو. تو وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. انہوں نے کیا کیا، پانی میں ہاتھ ڈالا کہ چلو اس کو نکال دیں، بیچارہ ڈوب جائے گا. جیسے ہی پانی سے نکالا اس نے فوراً ڈنگ مارا، کیونکہ اس کی فطرت ہے، فطرت ہے اس کی ڈنگ مارنا. اس نے ڈنگ مارا، تکلیف سے ہاتھ کانپ گیا، وہ پھر پانی میں گر گیا. اب پھر ڈوبنے لگا ہے، وہ پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی نکالتے ہیں پھر وہ ڈنگ مارتا ہے، پھر نیچے گر جاتا ہے. بار بار ایسے ہو رہا ہے. ان کے مریدین دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بار بار آپ کو ڈنگ مار رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈنگ مارنا اس کی نیچر ہے، فطرت ہے.
تو یہ اپنی نیچر اور اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ رہا، تو میں اپنی فطرت کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہ تو بار بار جو ڈنگ مار رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے، اس کی نیچر یہی ہے، اس کی فطرت یہی ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے ہر کسی کو جو بھی آئے گا قریب۔ تو جب یہ اپنی فطرت نہیں چھوڑ رہا تو میں کیوں چھوڑ دوں؟ بزرگان دین کا تو یہ طریقہ ہے۔ اور آگے چلوں، میں تھوڑی سی اور بات آگے بڑھاؤں۔ ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام محمد باقر کا نام بھی آتا ہے، حضرت امام زین العابدین کا نام بھی آتا ہے، لیکن قرین قیاس یہی ہے، مختلف علماء نے نام لکھے ہیں کہ کن کا یہ واقعہ ہے، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا یہ واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک دفعہ قیام کیا، ایک جگہ پہ خیمہ آپ کا لگا ہوا ہے، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے کہ حضور مجھے بچا لیجئے، میرے دشمن مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، اپنے خیمے میں اس کو جگہ دی۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین کی پناہ میں آ گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چلے گئے کہ اب یہ حضرت امام زین العابدین کی پناہ میں آ گیا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا، کھانے پینے کے لیے سب کچھ دیا۔ جب محفوظ ہو گیا تو اب وہ اجازت لیتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، اب میں جاؤں۔ آپ نے اس کو تحفے تحائف بھی دیے، جو کچھ تھا تحفے تحائف دے کے اس کو رخصت کیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا جی پہچانتے ہیں تو بتائیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو وہ ہے جس نے میدان کربلا میں میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر یہ اتنا بھلا، اتنی نیکی، اتنا احسان آپ نے کیوں کیا کہ میرے دشمن تو مجھے قتل کرنا چاہتے تو آپ کو تو پھر چاہیے تھا کہ مجھے پکڑ کے ان کے حوالے کرتے، بلکہ کہتے بھائی ٹھیک ہے تم پکڑو، میں اس کو مارتا ہوں، یہ میرا مجرم ہے۔ لیکن آپ نے مجھے بچایا بھی اور اتنی میزبانی کی، کھلایا پلایا اور تحفے دے کے مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بھائی جو تو نے کیا تھا وہ تیرا فعل تھا، تو جا کے قبر میں اس کا جواب دے گا، تیرے پاس کوئی جواب ہوگا، تو نے سوچ رکھا ہوگا کہ تو کیا جواب دے گا کہ تو نے 6 ماہ کے علی اصغر، جس کے لیے حضرت امام عالی مقام کہہ رہے تھے بھائی چلو اس کے بچے کے حلق میں ہی پانی تھوڑا سا ڈال دو، اور تم نے اس کے جواب میں تیر مارا تھا اس کے حلق میں، اس کا جواب تیرے پاس کوئی ہوگا تو دے گا۔ لیکن جو میں کر رہا ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے خود اس کا جواب دینا ہے، اور ہمارے آقا کی ہمیں یہی تعلیم ہے، ہمیں ہمارے آقا نے یہی تعلیم دی ہے، ہم اپنے آقا کی تعلیم پہ عمل کر رہے۔ یاد رکھیے آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا جب تک بدلہ نہ لے لیں، ذرا سی بات ہو گئی نا تو جب تک اس کا بدلہ نہ چکا لیں ہمیں سکون نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں کرتے بھائی چلو کسی چیز کو ادھار ہی رکھ لیں، نہیں، کل کس نے دیکھا ہے، آج ہی۔ اور یہی چیز جو ہے، اسی وجہ سے دنیا میں جتنے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم ہر بات کو، ذرا سی بات ہوگی بھائی چلو کبھی چشم پوشی کر لو، کبھی خاموشی اختیار کر لو، نہیں، وہ تو ہم نے کبھی کرنا ہی نہیں ہے۔ گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے، ذرا سی بات ہوئی تو چلو کبھی ایک دیکھے بھائی چلو میاں دیکھ لے بیوی غصے میں ہے، چلو تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لے، بیوی دیکھ لے بھائی چلو آج خاوند غصے میں ہے، چلو آج تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں، یہ تو ادھار والی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ اسی وقت جو ہے وہ حساب چکانا، اور اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتی بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہیں، میاں بیوی میں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ساری ان سب کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے
تو لیکن ہمارا بزرگوں کا کیا طریقہ ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ اور نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم شر سے رک جاؤ، کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور یاد رکھیں بزرگان دین وہ تو فرماتے ہیں کہ فقیری ہے ہی اسی چیز کا نام، اس میں فرائض کی ادائیگی بڑی ضروری ہے، فرائض کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور بھی ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقیری کا ایک بنیادی اصول ہی یہی ہے. حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تمہارنے کھیڑی فقیرا او جتن دا ملکوڑی پیدا تے ہارن دا ملہیرا. فرماتے ہیں فقیروں کے اصول دوسروں سے الگ ہیں. باقی سارے کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے، جیتنا ہے، کوئی بھی ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہو، بھائی بھائی کی ہو، ہمسایہ کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی. وہ کہتے ہیں ہاتھ والی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے خیر ہے، میں تکلیف اٹھا لوں گا خیر ہے، دوسرا خوش ہو جائے. یہ ہوتا ہے فقیری کا اصول. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وہ بھی یہی ہے کہ جو اور کچھ نہیں کر سکتا کم از کم وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اس کی زبان سے تکلیف اور نقصان نہ پہنچے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.